بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ موسیٰ علیہ السلام کا سمندری سفر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے۔ یہ باب قائم کیے امام بخاری۔ یہ عنوان دے کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حصول علم کے لیے کتنا ہی سفر کٹھن پیش نظر ہو، علم کا حاصل کرنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ سفر کی کٹھنائیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آیا سمجھیے، علم کے حصول کے لیے راہ کی دشواریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جگہ جگہ اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم ہے۔ بڑے جلیل القدر اور اولو العزم نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ تو دوران تقریر انہوں نے اپنی قوم سے مخاطبت میں کہا کہ انا اعلم الناس، نبی اور غلط کیسا بولیں گے، ہے نا؟ اور جلیل القدر نبی، انہوں نے انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بات 100% صحیح کہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ انسانوں میں علم والا اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، لیکن مقرباں را پیش ہوئے حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ امتحان مومن کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ جس کو اپنا بنانا ہے آدمی اس کو آزمائے گا کہ یہ میرے کتنا کام کا ہے، کتنا میرے حق میں یہ امانت دار رہ سکتا ہے،
کتنا میرے حق میں یہ رازدار رہ سکتا ہے، کتنا میرے حق میں یہ وفادار رہ سکتا ہے، کتنا میرے حق میں یہ فائدہ مند رہ سکتا ہے نا؟ یہ آدمی آزمائے گا اس کو جس کو اپنا بنانا ہے، اور جس سے اس کو کوئی واسطہ رکھنا ہی نہیں ہے تو اس کو آزمانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا گم مارتے رہے گی، کیا غلط، کیا لینا دینا ہے کہ نہیں؟ تو امتحان مومن کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ یہ مقام قرب ہے، یہ مقام قرب ہے، رتبہ یہ فاسق کا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات اپنی جگہ 100% صحیح، لیکن میرے لوگوں سے میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں میرے دوستوں کی زبان سے میں برداشت نہیں کروں گا۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من وہ تو، میں بھی نہیں اور تو بھی نہیں، صرف وہی، صرف وہی، لا الہ، میں بھی نہیں تو بھی نہیں، الا ہو۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من وہ تو، پلا کے مجھ کو مئے لا الہ الا ہو۔ تو موسیٰ نے انا عالم الناس کیوں کہا؟ موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ والے کا جماعت عذر کے ساتھ صحیح، لیکن چھوڑ کے نماز پڑھ دینا، جماعت چھوٹ جانا اللہ والے کی اور پھر اس کا نماز پڑھنا عام آدمی کے نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ ہے سمجھ میں؟ عام آدمی کے سمجھی؟ غیروں کی تلواروں کے گھاؤ سے زیادہ اپنوں کی کنکر کے مار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا تھا؟ غیروں کی تلواروں کے گھاؤ سے زیادہ اپنوں کے کنکر کے مار ہوتے ہیں۔ اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے اپنوں کی کنکر کے مار سے، پتھر بھی نہیں بول رہا ہوں میں، کنکر بول رہا ہوں، وہ غیروں کی تلواروں کے گھاؤ سے تکلیف نہیں پہنچتی۔
پھر اپنائیت بولیں گے کس کو؟ دوستی، ولایت، قرب، تعلق بولیں گے کس کو؟ اتنا آسان تھوڑی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے تعلق اور دوستی. پتھر تو اوروں نے مارے تھے مجھے، لیکن ایک دوست نے مارا تھا دل پہ لگا کر. ایک دوست نے مارا. حضرت سفیان ثوری مسجد میں آ رہے، بھول سے بایاں پیر گر گیا مسجد کے اندر. غیب سے آواز آ گئی، یا ثور اہذا طریق دخول بیتنا، بیل ہمارے گھر میں آنے کا یہ طریقہ ہے؟ خالی پیر گر گیا، پھر اٹھا لیے، پیچھے لے لیے، پھر سیدھا بیٹھا لیے. ایسا تو کتنے لوگ کتنی بیعتیاں کرتے مسجدوں میں، مگر کس کی طاقت میں واقعہ نہیں ہوتا. تم تو ان سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. یہ ہمارا ہے. سمجھ میں آیا؟ حسنات الابراری، نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین، مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں. سمجھیے، نیک لوگوں کی نیکیاں، مقرب بندوں کے گناہ. عام آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت چھوٹ رہی ہے، وہ نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نیکی ہے. لیکن ایسی ہی اس کے ہی جیسی جماعت چھوڑ کر اگر کوئی مقرب بندہ اللہ کا نماز پڑھے، یہ اس کا گناہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم الناس. اللہ کو اچھا نہیں لگا موسیٰ کی زبان سے آنا. موسیٰ کی زبان سے آنا اللہ کو اچھا نہیں لگا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی دی موسیٰ کو بتانے کے لیے کہ موسیٰ نہیں، تمہارے سے زیادہ بھی علم رکھنے والے لوگ ہماری اس خدائی میں آج بھی موجود ہیں. احساس دے رہا ہے. اللہ نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر ہے نا، خضر کہو یا خضر کہو، ان کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے. وہ جو علم ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. تم نے جو دعویٰ کیا نا عالم الناس، انسان وہ بھی ہے. ان کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو علم ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، مگر تم نے جو کہا انا عالم الناس، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کبر اور انانیت کی بنیاد پر دعویٰ تھوڑی کیا تھا. انہوں نے تو قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرے پاس
سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے، میں تم کو بتانے والا ہوں، میں تم کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں تم کو سمجھانے اور علم دینے والا ہوں، تم آؤ میری طرف۔ یہ مقصد تھا وہاں، مگر اللہ کو بات نہیں بھائی، تربیت کرنا مقصود تھا، ہے نا۔ الکبریاء رداء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ملنا چاہتا ہوں خضر سے۔ پورا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے، اللہ نے بتایا پورا، آپ جو ہے سفر کیجئے، اس طریقے سے سفر کیجئے، فلاں جگہ پر ہمارے بندے خضر تم کو ملیں گے، پھر ان سے آپ بات کیجئے علم کے حصول کے لیے، پورا اللہ نے بتایا۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا، ساتھ میں حضرت یوشع بن نون، کون سے ان کے وہ بھانجے تھے، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، ان کو ساتھ میں دیے۔ وہ پورا سفر قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے نا، سورہ کہف میں پورا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا، مچھلی کا واقعہ یہ ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت ملی، ہے نا، پھر ان کے ساتھ میں سمندر کا سفر ہوا، 3 مرتبہ 3 الگ الگ واقعے پیش آئے، ہے نا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جب جہاں سفر ختم ہو گیا تو تینوں واقعے کا خلاصہ پیش کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جگہ جگہ یہ علم ہو رہا تھا کہ واقعی یہ علم تو میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے احسان دلایا تھا، ہے نا۔ وہ تکوینی علم، خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس کو تکوینی علم کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تشریعی علم تھا، ہے نا، تشریعی علم تھا، وہ علم کائنات سے متعلق تھا، یہ دین اور شریعت اور اللہ کے قانون سے متعلق تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی، نبیوں کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے، اس نوعیت کا اور ایک باب آگے بھی آئے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں میں علماء کو، طلباء کو، علوم دینیہ، قرآن حدیث حاصل کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علم بہرحال بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے دشوار گزار راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفیں اور راہ کی اذیتیں یہ برداشت کرنی پڑتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہے سمجھ میں؟ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ ہے سمجھ میں؟ یعنی علم کا حصول تکلیف برداشت کیے بغیر ناممکن ہے۔ اگر کوئی طالب علم اپنے کھانے پینے پر پیسہ خرچ کرنے کو، تاریخی جملہ بول رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھنا، اگر کوئی طالب علم اپنے کھانے پینے اور جسمانی راحت پر پیسہ خرچ کرنے کو علم پر خرچ کرنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، 1000 مرتبہ اللہ کی قسم وہ طالب علم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی طالبہ اس لیے پیسہ اپنا چھپا کے رکھتی ہے، پین اور کاپی کے لیے وہ پیسہ نہیں نکالتی، یا ایسے ہی مجھے مل جانا اس کی خواہش کرتی ہے، وہ طالبہ نہیں ہو سکتی۔ آیا سمجھ میں؟
علم پر پیسہ خرچہ کرنا یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے ذاتی خرچے کو کم کروں گی، میں منہ کی لذت کو ختم کر دوں گی، مگر میں کتاب خریدوں گی، پین خریدوں گی، کاپی خریدوں گی، میں اس پر خرچ کروں گی۔ اس کی برکت سے اللہ اس کے ذہن کو بھی کھولتے ہیں، اس کے اندر شوق بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس کو ایک قابل اور صلاحیت مند عالمہ بننے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ سب تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کرے ایسی بھی بچیاں ہمارے مدرسے میں آئیں۔ وقوله تعالی هل اتبعك على ان تعلمني، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس سے، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس معاہدے پر کہ آپ مجھے علم دیں گے؟ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے معلم بنیں گے؟ ہے نا، ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ مما علمت رشدا، اس علم میں سے آپ مجھے علم دیں گے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ به قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا بصاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا۔ ایک صاحب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کہا هل تعلم أحدا أعلم منك؟ یہاں رکھ دو، کیا آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ علم والا اور کسی کو؟ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، میرے سے زیادہ اور کون علم والا ہے نا، یہ تھا وہ۔ فأوحى الله إلى موسى بلا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فوری وحی بھیجی، ہاں ہاں موسیٰ، آپ سے زیادہ علم والا ہماری خدائی میں ہے۔ عبدنا خضر، ہمارا بندہ، ہاں خضر ادھر۔ فسأل موسى السبيل إليه، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری درخواست دے دی کہ ان سے ملنے کا راستہ بتائیے۔ فجعل الله له الحوت، اللہ نے راستہ بتایا اور مچھلی کو نشانی کے طور پر طے کیا، مقرر کیا۔ آیتاً، وقیل له، اور کہا ان سے اذا فقدت الحوت فارجع، یہ مچھلی جہاں تم سے کھو جائے سمجھ جانا کہ ہمارا بندہ وہیں کہیں آس پاس ہے نا۔ فرجع، تو لوٹ جاؤ۔
فإنك ستلقاه، آپ کی وہاں ان سے ملاقات ہو جائے گی. وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. جو خادم تھے حضرت یوشع ہے نا، چلتے رہے ایک جگہ رکے، قیام کیے، پھر صبح اٹھے نکل گئے، اور راستے میں دیکھے حضرت یوشع نے مچھلی تو ٹفن میں رہی تھی. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو معلوم ہے ہم جو چٹان کے پاس رکے تھے وہ مچھلی وہیں بھول گیا ہے نا. میں نہیں بھولا بلکہ یہ تو شیطان نے بھلایا ہے. معلوم یہ ہوا طلبہ کو شیطان بہکاتا ہے، طلبہ کو شیطان بہکاتا ہے نا. قرآن سے دلیل ہے، علم حاصل کرنے کے راستے میں شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے اور بہکاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی اللہ حفاظت کرتا ہے اور راستے میں سے ان کو واپس لوٹا کے اللہ لے کر چلے جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جن کے اندر تڑپ نہیں ہوتی اللہ کو ان کی غرض نہیں ہوتی. تو اللہ سے مانگنا چاہیے حفاظت، اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمارے اس زندگی میں کئی بچیاں محروم ہو گئی، آئی چلی گئی، اور کئی بچیاں پڑھی ہے نا، کئی بچیاں پڑھا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. اللہ نے دنیا کی بھی خوشیاں دیا اور آخرت بھی ان کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ دینے کے لیے دیکھتے ہیں، اللہ دینے کے لیے دیکھتے ہیں. ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پرکھتے ہیں، اور کیوں نہیں پرکھیں گے؟ مری ہوئی مچھلیاں کھانے کے لیے لینے والا اس کو بھی دیکھ کے لیتا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ کیوں نہیں پرکھیں گے؟ اتنی اہم چیز اللہ کو جب اسے دینا ہے اور اپنی امانت اللہ کو اس کے حوالے کرنا ہے تو اللہ دیکھیں گے نا. خیرے گہرے نتو خیرے کو کیسا کچھ بھی اللہ دے دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان طالب علم کو بہکاتا ہے، اور جو تڑپ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ناقدرے ہوتے ہیں تو علم کا راستہ ان کو اگل دیتا ہے، وہ شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں. یاد رکھنا کتنی پیاری بات قرآن سے مل گئی. تو فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان، وہ نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ مجھے یاد آئے، شیطان نے بلا دیا. قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں. فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں اپنے آئے ہوئے راستے سے واپس ہو گئے. فوجدا خاجرا، واپس گئے تو دیکھے ایک بڈھا چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، ہوگا کسی سائے کے تلے پڑا میر ہے نا، ہوگا کسی سائے کے تلے پڑا میر، درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی، وطن میرا ہندوستان، نہ صفاہان نہ سمرقند.
لیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی نظر آتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ تو لیٹا ہوا ایک شخص چارپائی پر، سمجھ گئے موسیٰ یہی خضر ہے۔ کوئی واسطہ نہیں دونوں کا ایک دوسرے سے، کبھی ملاقات نہیں ہے نا، پہلی ملاقات ہونے کو جا رہی ہے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے، لوگوں سے اپنے علماء سے سننے میں ملا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نزدیک گئے اور سلام کیا، السلام علیکم، حالانکہ خضر علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اٹھتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ بنی اسرائیل۔ چونک گئے موسیٰ، بھوٹا میرا نام کیسے جانتا، ہاں چونک گئے۔ تو وہی بات ہوئی، آگے آئے گا یعنی علوم باطنہ اور علوم ظاہرہ۔ علوم باطنہ کے حامل تھے خضر، اور یہ علوم ظاہرہ، علوم شریعت۔ تو بہرحال یہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فوجدا خاضرا فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في کتابه، وہی پورا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا۔ یہ تھا باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر کا خلاصہ۔ اب اس کے آگے